बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एसएस टीवी और मैं हूं शाहिद सकलैन। आज की इस वीडियो में दो तीन अहम इश्यूज़ के बात करेंगे। पहले तो ये कि पाकिस्तान की तायीद की गई है। पाकिस्तान ने एक ऐसा काम किया है कि एक दूसरे मुल्क ने बाकायदा तौर पे लेटर लिख के पाकिस्तान से कहा है कि आप इस मामले में हमारी मदद करें और हमारी रहनुमाई करें और हमें आपकी पूरी हेल्प चाहिए। बहुत अच्छी खबर है पाकिस्तान के लिए। इसका आपसे जिक्र करेंगे कि किस तरह वज़ीर-ए-आज़म का जो विज़न है उसकी दूसरे ममालिक ने तारीफ़ की है और उसके ऊपर बाकायदा हेल्प तलब की है। इसके हवाले से आपको आगे चल के बताऊँगा, लेकिन पहले थोड़ी सी करप्शन की बात करते हैं। नई नई करप्शन की दास्तानें सामने आ रही हैं। चौधरियों से लेकर मौलाना फजलुर रहमान, जरदारी, शरीफ बिरादरान जूँ जूँ वर्क पलटते जा रहे हैं, नई नई करप्शन की दास्तानें सामने आती जा रही हैं। गुज़श्ता एक दो दिन में नई करप्शन की दास्तानें सामने आई हैं, वो आपको बताऊंगा। और आज चेयरमैन नैब ने बाकायदा तौर पे हाथ उठा लिए हैं सुप्रीम कोर्ट में नैब का और एहतसाब का जो मामला है उससे, और बाकायदा तौर पे अपनी जो मैं कहूँ अगर कि वो जो एक नैब की कारकर्दगी है उसको बताने की बजाय उसने सारा मलबा डाल दिया है हुकूमत के ऊपर और एहतसाब अदालत के ऊपर कि जी उनकी जो है वो डिले की वजह से ये सारे मुकदमा डिले का शिकार हैं और इसमें नैब की प्रोसिक्यूशन का या नैब के वकला का कोई कसूर नहीं है। इसके हवाले से बताऊँगा। पहले आपको बताऊँ कि नई नई दास्तानें आ रही हैं। आपको पता चला होगा कि आपने देख भी लिया होगा कि किस तरह मौलाना फजलुर रहमान ने जो मुलाकात की थी आसिफ जरदारी से और बिलावल भुट्टो जरदारी से, उसका जो मुलाकात उसमें जो कुछ भी बात की गई थी वो तो एक अलग बात है। आने वाले दिनों में जो हुकूमत के ख़िलाफ़ एक तहरीक चलने जा रही है उसके हवाले से बातचीत की गई, कहा यह गया, लेकिन उसके खिराज के तौर पर जो वसूली हुई वो है मौलाना फजलुर रहमान ने अपने भाई को बाकायदा तौर पर डिप्टी कमिश्नर बनवा दिया। ये उनके वो भाई हैं जो पहले PTCL में भर्ती हुए, उसके बाद वो उनको मौलाना फजलुर रहमान जब मुत्तहिदा मजलिस अमल की हुकूमत थी तब उनको अफ़गान रिफ्यूजीज़ का चेयरमैन बनाया गया। उसके बाद शहबाज शरीफ को बहुत पसंद आए, शहबाज शरीफ ने उनको खुशाब में अफसर लगाया और अब वो मुराद अली शाह को बहुत पसंद आए हैं और मुराद अली शाह ने बाकायदा तौर पर खिदमात मांग ली उनकी डिप्टी कमिश्नर के लिए, जिसके ऊपर बहुत सारे सवालात उठाए जा रहे हैं। क्योंकि आपको पता है कि जो डिप्टी कमिश्नर होता है वो बाकायदा एक मुकाबले का इम्तिहान पास करके आता है और उसके ज़रिए उनको लगाया जाता है। तो मौलाना फजल रहमान साहब ने अपना काम करने से पहले ही उन्होंने खिराज वसूल कर लिया है और बाकायदा तौर पर बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी साहब ने उनको वो अता कर दिया है। एक तो ये मामला था। दूसरा, सलमान शहबाज शरीफ साहब के खादिम आला के फ़र्जंद अर्जमंद, जिनके हवाले से शहबाज शरीफ साहब नैब में हमेशा कहते हैं कि मेरे सारे कारोबार वो देखते हैं, वही हमें खिलाते पिलाते हैं, हम सारे उनके ऊपर डिपेंडेंट हैं। और शहबाज शरीफ साहब तो क्योंकि वज़ारत आला की सिर्फ तनख्वाह लेते थे, तो जो सलमान शहबाज साहब हैं वो माशाअल्लाह शरीफ ख़ानदान में अरबपति हैं। उनके असासजात के हवाले से जो है वो कुछ तफसीलात आई हैं। वो माशाअल्लाह शहबाज शरीफ जो शहबाज फैमिली की 16 कंपनियों में 2 अरब 56 लाख और 22,700 शेयर्स के मालिक हैं। जो दस्तावेज़ात हैं उनके मुताबिक उन्होंने 8 कंपनियों में 51 करोड़ 15,97,97,806 रुपये की सरमायाकारी भी कर रखी है। चिन्योट पावर में 1 अरब 70 करोड़ 86,36,000 के शेयर्स हैं। सलमान शहबाज के 209 कनाल ज़री अराज़ी के अलावा पाकिस्तान में 10 ज़ाती बैंक अकाउंट हैं, जबकि लंदन में एक है। ज़ाहिर है गरीब आदमी है तो लंदन में एक ही रखा हुआ है। सलमान शहबाज साहब पोल्ट्री, शरीफ डेयरी, शरीफ पोल्ट्री फार्म, शरीफ मिल्क प्रोडक्ट्स, मदनी ट्रेडिंग, मदीना कंस्ट्रक्शन, रमज़ान शुगर मिल, चिन्योट पावर में शेयर होल्डर हैं। सलमान शहबाज ने डेयरी बिज़नेस में 35 करोड़ 83 लाख, शरीफ मिल्क प्रोडक्ट्स में 11 करोड़ 22 लाख, शरीफ फीड मिल्स में 10 करोड़, डेयरी में 9 करोड़ 99 लाख की सरमायाकारी कर रखी है थोड़ी सी। उसके अलावा जो चौधरी बिरादरान हैं उनके हवाले से भी नैब ने कुछ तफसीलात दी हैं। माशाअल्लाह चौधरी बिरादरान के भी जो असासजात हैं वो दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की करते जा रहे हैं। 1985 से 2018 तक शुजात की दौलत में 2 अरब 55 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। शेयर होल्डिंग 21 लाख से 51 करोड़ बढ़ी और अपनी कंपनियों को 1.5 अरब रुपए कर्ज दिया उन्होंने। बैरून मुल्क से 58 करोड़ रुपए आए। परवेज़ इलाही के असासों में 4 अरब, शेयर होल्डिंग में 3 अरब का इजाफा हुआ और बैरूनी अकाउंट से 97 करोड़ से ज़ायद मुंतकिल हुए, जिनकी वो वजाहत करने में नाकाम हुए हैं और नैब ने बाकायदा तौर पे इस्तदा की है कि उनकी दरख्वास्तें खारिज की जाएँ। ये आपको थोड़ी सी तफसील बता दूं कि कौमी एहतसाब ब्यूरो ने चौधरी शुजात और परवेज़ इलाही की दरख्वास्तों पर रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जवाब जमा करवाया है और उसमें उन्होंने ये कहा है कि चौधरी बिरादरान ने बेनामी अकाउंट्स इस्तेमाल करके बैरून मुल्क से पाकिस्तान में मनी लॉन्ड्रिंग की है और बाकायदा तौर पे जो मैंने आपको उनके असासों की तफसीलात बताई हैं वो कुछ इस तरह से हैं। अब आगे मैं आपको बताऊं कि एक दिलचस्प
ہیئرنگ ہوئی پارک لینڈ ریفرنس کی، اور اس میں باقاعدہ طور پہ ایک زبردست جو انٹرسٹنگ بات سامنے آئی وہ یہ تھی کہ آصف علی زرداری نے پارک لین جو ان کی کمپنی تھی اس کی ایک سب کمپنی تھی جس کو پارتھینون پروناؤنس کیا جا رہا ہے، اس کے حوالے سے بتایا گیا نیب کی طرف سے کہ جب وہ کمپنی نہیں بنی تھی، ابھی تک اس کمپنی کا وجود عمل میں نہیں آیا تھا، تب آصف علی زرداری میں کراچی میں ایک خالی پلاٹ کو 7 منزلہ عمارت دکھا کے باقاعدہ طور پہ ڈاکومنٹس بنوا کے نیشنل بینک سے 1.5 ارب روپے کا قرضہ لیا تھا۔ ہوا میں قرضہ لے لیا انہوں نے۔ عام آدمی کو تو شاید 1.5 لاکھ روپے قرض لینے کے لیے پتہ نہیں 3600 ڈاکومنٹس اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ مارگیج کروانی پڑتی ہیں، گروی رکھنی پڑتی ہیں، اس کے بعد اس کو قرض ملتا ہے۔ لیکن زرداری صاحب کیونکہ ماشاءاللہ پورا صوبہ بھی ان کے پاس تھا، اس وقت ان کے پاس پورا ملک تھا، تو وہ 1.5 ارب لے اڑے، اور وہ تھا نیشنل بینک آف پاکستان کا قرضہ جو ہمارا آپ کا ملک کا بینک ہے اور ایک سرکاری بینک ہے۔ اس سے انہوں نے ہوا میں، نہ کوئی بلڈنگ تھی نہ کوئی پلاٹ، خالی پلاٹ تھا اس کے اوپر، جب جا کے چیک کیا گیا تو وہاں کوئی 7 منزلہ عمارت نہیں تھی۔ اس طرح کے جو ہے ماشاءاللہ اربوں روپے کے جو چونے ہیں وہ لگائے گئے ہیں ماضی میں، آپ کو، مجھے، ہمارے پورے ملک کو، اور اس طرح لوٹ کھسوٹ کی گئی ہے۔ میں نے آپ کو بتا دیا مولانا فضل الرحمان صاحب تو ہر حکومت سے خراج وصول کرتے ہیں، کبھی کشمیر کمیٹی کے چیئرمین کی صورت میں، کبھی اپنے بھائی کی صورت میں، کبھی اپنی صورت میں، کبھی کچھ وزارتوں کی صورت میں وہ رہے ہیں، ان کا تو مطلب پوچھیں ہی نہ، اگر ان کو شاید موقع ملے عمران خان ساتھ رکھ لے تو اب بھی ان کے ساتھ وہ شامل ہو جائیں۔ شریف برادران، چودھری برادران بھی شامل ہو گئے ہیں اس کلب میں، اور آصف علی زرداری 10 والیوم ہیں JITs کے، فیک بینک اکاؤنٹس کے، اور منی لانڈرنگ کے، اور TTs کے، ہوش ربا دستانے ہیں۔ آپ پرت الٹتے جائیں تو آپ کو پتہ چلتا جائے گا کہ کس طرح ماضی میں کیا کیا معاملہ کیا گیا ہے اس ملک کے ساتھ، اور کس طرح لوٹ کھسوٹ مچائی گئی ہے۔ اب آتے ہیں عمران خان کے احتساب کے بیانیے کے اوپر۔ آج باقاعدہ طور پہ نیب کے جو چیئرمین ہیں وہ پیش ہوئے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور انہوں نے رپورٹ جمع کروائی ہے، جواب جمع کروایا، اور اس جواب میں انہوں نے بہت ساری باتیں کی ہیں، وہ میں آپ تک بتانا چاہوں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں، سپریم کورٹ آف پاکستان نے 120 نئی عدالتوں، احتساب عدالتوں اور مقدمات کے 30 دن کے اندر فیصلے کے حوالے سے ایک حکم دیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، اور یہ تھا لاکھڑا جو ہے مائننگ کمپنی، اور اس کا ایک کیس چل رہا تھا جس میں باقاعدہ طور پہ یہ نظر آیا تھا کہ اس کی کول مائننگ پلانٹ کی تعمیر میں بے ضابطگیوں کے حوالے سے یہ از خود نوٹس تھا، اور اس کی سماعت کے دوران سپریم کورٹ نے سیکٹری قانون کو حکم دیا تھا کہ 120 نئی عدالتیں قائم کی جائیں۔ آج اس پہ نیب کے چیئرمین نے جواب جمع کروایا، اور انہوں نے بتایا ہے کہ 30 دن میں یہ ممکن ہی نہیں کرپشن کے مقدمات کی فیصلے کیے جائیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ مقدمات میں 50 گواہ بنانا مجبوری ہے، اور ہمارے لیے اس طرح فی الحال ممکن نہیں ہے کہ ہم اتنے جلدی فیصلے کر سکیں۔ انہوں نے سارا اتنا بھی ملبہ ہے یہ ڈال دیا عمران خان اور موجودہ حکومت کے اوپر۔ انہوں نے یہ بالکل بھی ذکر نہیں کیا کہ نیب، ان کے وکلاء یا ان کے پروزیکیوٹر جو ہیں ان کی وجوہات سے تاخیر ہوتی ہے۔ انہوں نے سیدھا کہہ دیا کہ ہم نے حکومت کو کہا تھا کہ نیب عدالتیں کم ہیں، ججز کم ہیں، آپ نئے ججز لگائیں، آپ نئی عدالتیں بنائیں، لیکن حکومت نے ابھی تک فی الحال کوئی کارروائی نہیں کی، اس وجہ سے تاخیر ہوتا ہے کیسز کا، اور ہم فیصلے نہیں کر پاتے۔ اچھا، اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ 25 عدالتیں ہیں ٹوٹل، اور ان عدالتوں میں 50 کے تقریباً اوسط سے مقدمات ہیں جو ہمیں دیکھنے پڑتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ چیئرمین نیب صاحب نے کہا کہ جی موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ احتساب عدالتوں کی تعداد کو بڑھانا ناگزیر ہے۔ پھر انہوں نے تجویز دی کہ جی کچھ ریٹائرڈ ججز، کیونکہ ابھی ججز کی تعداد بھی کم ہے جو موجودہ عدالتیں ہیں ان میں، تو جو ریٹائرڈ ججز ہیں ان کی خدمات بھی حاصل کی جا سکتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جی جو ہائی کورٹس ہیں وہ حکم امتناع دے دیتی ہیں کیسز کے اوپر۔ سپریم کورٹ نے حالانکہ ڈائریکشنز دی ہوئی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہائی کورٹس جو ہیں وہ حکم امتناع دے دیتی ہیں، اس وجہ سے بھی وہ ہمارے مقدمات میں تاخیر ہوتی ہے۔ یہ کہنا تھا جناب چیئرمین جو نیب کے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایک لمبی تفصیلی جواب جمع کروایا ہے۔ پھر انہوں نے کہا ہے کہ جی بیرون ملک میں کیسز ہوتے ہیں، وہاں سے معاونت نہیں ملتی، اس کی وجہ سے تاخیر ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہا ہے کہ جی کچھ پلی بارگین کے حوالے سے انہوں نے بڑی خصوصی بات کی۔ انہوں نے کہا کہ جی پہلے پلی بارگین کا ہمارا ہو جاتا تھا، لوگ پیسے دے کے جو ہے ہمارے سے ڈیل کر لیتے تھے، لیکن سپریم کورٹ نے ایک روک دیا تھا پلی بارگین سے، تو اس وجوہات سے بھی دیر ہو رہی ہے ان تمام معاملات میں۔ تو فی الحال جو کہا گیا تھا کہ جی 120 عدالتیں بنیں گی اور 120 عدالتوں میں جج ہوں گے اور فوری طور پہ انصاف ہوگا، احتساب کے فیصلے 30 دن میں ہوں گے، فی الحال یہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ تو چیئرمین نیب صاحب نے آج باقاعدہ طور پہ ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں کہ ہم فی الحال جو احتساب کا عمل ہے یہ ایسے ہی رہے گا،
اس میں کوئی جلد بازی نہیں ہو سکتی ابھی تک کے لیے. اب آتا ہوں میں اپنی اس خبر کی طرف جس کے حوالے سے میں نے آپ کو کہا تھا کہ عمران خان کے ویژن کی چین نے تعریف کی ہے, اور یہ ہے ٹائیگر فورس کے حوالے سے. یہ ٹائیگر فورس جو بنائی تھی عثمان ڈار کو اس کا جو ہے وہ ہیڈ بنایا گیا تھا, اور عمران خان نے یہ ایک ٹائیگر فورس بنائی تھی. اس کی تفصیلات کچھ یوں ہیں کہ عالمی سطح پر اس کی پذیرائی ہو گئی ہے, اور چین نے کہا ہے کہ جو ہے آپ ٹائیگر فورس کے حوالے سے جو معلومات ہیں اور جو تجربہ ہے وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں. چین نے خط لکھا ہے, اور اس سلسلے میں آل چائنا یوتھ فیڈریشن کے عہدیداران نے پاکستانی حکام کو ایک خط بھیجا ہے جس میں رضاکاروں پر مشتمل ٹائیگر فورس پر آپریشن تفصیلات فراہم کرنے کی درخواست کی گئی ہے. خط میں لکھا گیا ہے کہ عثمان ڈار کی سربراہی میں کرونا وبا سے نمٹنے کے لیے نوجوانوں کی جو فورس بنائی گئی ہے, پاکستان میں اس فورس کے اقدامات کو عوام اور سیاسی رہنماؤں کی جانب سے سراہا جا رہا ہے. چائنیز یوتھ بھی پاکستان کی ٹائیگر فورس کے تجربے سے سیکھنے کی خواہش مند ہے. خط میں کہا گیا کہ چین کو بھی کرونا وبا کے باعث معاشی اور سماجی چیلنجز کا سامنا ہے, اس لیے چین وبائی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ٹائیگر فورس کے تجربات سے سیکھنا چاہتا ہے. پاکستان ٹائیگر فورس سے متعلق ضروری معلومات فراہم کرے تو شکر گزار ہوں گے. خط میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ چین ٹائیگر فورس کے مثبت اقدام کی اپنے الیکٹرانک اور سوشل میڈیا پر بھی تشہیر کے لیے تیار ہے. بہرحال اس کے اوپر کیونکہ وہ عثمان ڈار دیکھ رہے ہیں اس ٹائیگر فورس کو, تو انہوں نے کہا کہ جی میں وزیر اعظم سے مشورہ کر کے اس خط کا جواب دینے کی پوزیشن میں ہوں گا چین کو. یہ ہے ایک اچھی خبر جس کے حوالے سے باقاعدہ طور پہ جو کچھ سٹیپس لیے جا رہے ہیں ان کے اوپر دوسرے ممالک بھی ان کو سراہ رہے ہیں اور بات چیت ہو رہی ہے. جو ویژن پہلے ایک سمارٹ لاک ڈاؤن کے حوالے سے تھا, اب دوسرا جو ہے یہ ٹائیگر فورس کے حوالے سے ہے. آج کی اس ویڈیو سے اتنا ہی. کسی آنے والی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں. میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں, میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں گا. اللہ حافظ.